صورتحال خرابی کی طرف چلی گئی تھی. اب الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو ہم اس سارے عمل کو، الیکشن کے پروسیس کو 17 تاریخ کو کنکلوڈ کر کے ان کو جواب بھی دینا ہے اور ایک بہتر اور مضبوط بنیاد بھی استوار کرنی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے رفیق محترم جناب قمر زمان کائرہ صاحب نے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہایت اہم رہنما ہیں، آج اپنی جماعت کی جانب سے باضابطہ طور پہ پنجاب میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے ضمن میں 20 حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. میں اپنی جماعت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پہ ہمارا غیر مشروط طور پہ صرف ساتھ دینے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ قائرہ صاحب نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں ان انتخابات کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں گی، کیونکہ ہمارا کامن کاز ہے، اتحادی حکومت ہے، اور جن حالات میں یہ حکومت آئی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا، بلکہ بارڈر لائن کیس تھا. اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اسٹیپ ان کرنا چاہیے، اور ہم نے نو کانفیڈنس موو کی، جو الحمدللہ کامیاب ہوئی، اور جس کے نتیجے میں ایک دور نحوست سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی ہے. تو ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان کا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ آخر ضرورت کیا پڑی تھی جب عمران خان اور ان کے ساتھی جو سرکس انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ اپنی ہی کھودے ہوئے گھڑے میں گرنے کے قریب تھے، تو اس کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس سلسلے میں مجھے 2 معروضات کرنی ہے. ایک تو میں نے پرسوں یہ بات کہی تھی اور آج اس کو پھر دہراتا ہوں کہ بھاگنے کا آپشن سب سے آسان تھا، کہ بجائے اس کے نو کانفیڈنس کے بعد کنٹینیو کرتے ہم عام انتخابات میں چلے جاتے. تمام جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں، وہ پی ڈی ایم تھا یا پاکستان پیپلز پارٹی تھی یا اے این پی، تو یہ سب کہتے تھے کہ تم جان چھوڑو اور ملک میں عام انتخابات کرواؤ. آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کے راستے پہ گئے اور اس کے بعد ہم نے کنٹینیو کیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ظاہر پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی تکرار سے اس کا جواب دینا چاہیے. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس ہو گئی، جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے، اور جب ہم لندن گئے تو ظاہر ہے ہم بڑی ہنگامی حالت میں لندن گئے تھے، تو وہاں مشورے ہوئے اپنی قیادت کے ساتھ، اور تقریباً ہمارا ذہن بن رہا تھا کہ ہم انتخابات میں چلے جائیں، کیونکہ یہ تو ہماری ڈیمانڈ تھی. لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں سامنے آئی جن میں سے میجر رکاوٹ یہ تھی کہ اگر 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آ گئے تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں کو انگیج کون کرے گا پاکستان کی جانب سے، کیونکہ وہ کسی بھی غیر منتخب حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی منتخب حکومت ہے تو حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی آل آؤٹ ایفرٹس کی ہیں اور بسد مشکل انہیں انگیج کیا، اور باقی عالمی مالیاتی اداروں کو. تو پاکستان کو ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلا نہیں جا سکتا تھا. سو ہم نے سب نے مل کے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا، اور الحمدللہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کو استوار رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھاری بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے. اور وہ سارا بوجھ جو عمران خان کے گناہوں کا تھا وہ بھی وقتی طور پہ ہمارے سر پہ آیا ہے. ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے. میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی، کوئی پولیٹیکل فورس یہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز کرے یا کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے. لیکن جب معاملہ ملک سے وفا کا ہو، جب معاملہ ملک کی بقا کا ہو، پھر سیاست پیچھے رہ جاتی ہے اور قومی مفادات سامنے آتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس وقت کم ہے، 12-13 مہینے ہیں جس میں میٹ اپ کرنا ہے سارے چیلنجز کو. لیکن ہم سب مل کے ہم دیانتداری کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ قوم اور ملک کو اس بحران سے نکالیں، اور اس میں اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت کا پتہ، یقیناً اس کا پھل ملے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ کیا تھا. عمران خان صاحب کا منصوبہ تو بہت واضح تھا، صرف کڑیاں جوڑنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب اور حکومتی اداروں میں موجود کچھ لوگ جو ریٹائرڈ تھے اور کچھ لوگ جو ریٹائرڈ بھی نہیں تھے،
وہ پاکستان میں ایک اور طرز حکومت چاہتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ 73 کے آئین کو پھاڑ کے پھینک دو اور یہاں ایک مطلق العنان چربا جمہوریت لے کے آؤ. اور اسی کے لیے ای وی ایم کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ 2/3 میجورٹی عمران کو دلائی جائے اور پھر وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے ملکی اداروں پر قبضہ کرے اور ان اداروں پر قبضہ کرے جو انڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ بات ہمیں پتہ تھی اور ہمیں نظر آ رہی تھی کہ اپوزیشن لیڈرز کو سزائیں دلواؤ جھوٹے مقدمات میں، انہیں تیسری بار جیلوں میں ڈالو، جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو بند کرو، اور ملک میں 73 کے آئین کو جو وفاقی پارلیمانی نظام جس کے ذریعے پاکستان پہ کو گورن کیا جاتا ہے، اس وفاقی پارلیمانی نظام کو ایبنڈن کرو. اور اگر یہ رہتے اور یہ ای وی ایم والا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بدل جاتا. اس لیے بھی یہ لازم تھا کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی شیطانی سوچ کا راستہ روکا جائے، کیونکہ اس شخص پہ شیاطین اترتے ہیں، جس کی زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، جو گالیاں دیتا ہے، ابیوز کرتا ہے، جسے کسی ماں بہن بیٹی کی کوئی شرم نہیں ہے کسی کی، جس کے دور میں خواتین کو، بیٹیوں کو باپوں کے سامنے پکڑا گیا. بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں نیب نے پکڑا تو ان کی خواتین خانہ کے نام بھی بیچ میں ڈالے، اور نیب کے ڈریکونین لا کا اس شخص نے سہارا لیا اور یہ اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگاتا رہا.